अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम 14 दिन में पहुंच गए हैं तिलावत के और 15वां पारा पढ़ेंगे। तो मेरे साथ सीधा 15वें पारे की तिलावत में शामिल हो जाइए। आज 14वें दिन में जो सूरह अन-नहल आयत नंबर 1 से 128 यानी पूरी सूर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 14वें दिन में 15वें पारे की। ये सूरत हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जिसे हम रोज़ देखते हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ये सूरत है, लेकिन अक्सर हम समझते नहीं। क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं, हो रही है, जबकि वो नेमत है अल्लाह की, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को नेमत समझते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा बंगला, बड़ी कार, विदेश आना जाना, यही अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये सब नहीं है। छोटी चीज़ों में अल्लाह की नेमत को काउंट कीजिए। आज की तिलावत हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं: नेमतों की पहचान, इंसान की जिम्मेदारी, नबियों के रास्ते से मिलने वाली हिदायत। आज की रात कुरान हमें एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में देखते हो कि तुम्हारे आसपास कितनी नेमतें? ये हमारी आंखें इन नेमतों को देखने के लिए क्या वाकई तैयार है? आज हम 3 हिस्सों में इन सब बातों को समझेंगे। एक तो नेमतों से भरी दुनिया, दूसरा मधुमक्खी की अनोखी कहानी, और तीसरा नबियों का रास्ता और सब्र की ताकत। तो जैसे कि मैं हमेशा सेगमेंट्स में बांट देता हूँ अपने इस डिस्क्रिप्शन को, आज भी ये स्टोरी टेलिंग 3 सेगमेंट्स में बटी हुई है। पहला सेगमेंट है कि जब कुरान हमें दुनिया को एक नए तरीके से देखने को कहता है, तो ये हमें अपना विजन है ना, हमेशा उसको खोल के रखना चाहिए एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलती है और अगर हम पुराने ढर्रे पे चलते रहे, हमें परिवर्तनशीलता नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ नया इन्वेंशन, खोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी को तरोताज़ा बनाने के लिए। कुरान का भी एक हमारे लिए मैसेज है। सोचिए, सुबह का वक्त है, सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा है, हवा चल रही है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, आसमान से बारिश गिरती है और उसी बारिश से ज़मीन से निकलते हैं गेहूं, फल, सब्जियां और न जाने कितने पेड़ पौधे। फिर इंसान उन्हें खाता है और जिंदा रहता है। लेकिन अक्सर हम इस सब को एक आम सी बात समझ लेते हैं, तो होता ही है सारी दुनिया में, मतलब इसमें क्या नई बात है हमारे लिए, ये तसव्वुर उभर के आता है जैसे ये सब अपने आप हो रहा हो। हमें लगता है कि ये तो हो रहा है, कुदरत में ये चीज़ें, कोई नई चीज़ तो है नहीं, इसमें अल्लाह क्या कर रहा है। ज़्यादातर नाखुदाओं का तो यही कहना है। कुरान इंसान को झंझोड़ कर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा ये सब कौन चला रहा है? कौन है जो बारिश उतारता है, बीज को पौधा बनाता है, जानवरों को इंसान के लिए फ़ायदेमंद बनाता है? सूरह अन-नहल इंसान को याद दिलाती है कि तुम जिन चीज़ों को रोज़ देखते हो वही सबसे बड़ी नेमतें हैं। कपड़े, घर, सफ़र के साधन, खाना, पानी, परिवार और सबसे बड़ी नेमत ये ज़िंदगी। ये जो ज़िंदगी जिसमें हम बैठे हुए हैं, आजकल देख रहे हैं कितनी शॉर्ट है, 1 सेकंड में कार्डियक अरेस्ट हुआ और आप गए दुनिया से। तो ये तो हवा पानी के बुलबुले की तरह तो हमारी ज़िंदगी है। तो अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत तो ये हमारी ज़िंदगी है। लेकिन इंसान कि सबसे बड़ी भूल क्या है? वो नेमतों को देखता है लेकिन नेमत देने वाले को भूल जाता है। इसलिए कुरान कहता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो उन्हें कभी गिन नहीं पाओगे। यानी हम जिस दुनिया में रहते हैं वो नेमतों का समंदर है, लेकिन शुक्र बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ रोना रोते हैं, हमारे पास ये नहीं है, आज हम बीमार हैं, आज हमारी हड्डी टूट गई, आज हम कर्ज में डूब गए, आज हमारे बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हो गई। तो भैया इससे काम नहीं चलेगा, जो मिला है बस वही शुक्र की बात है। ये कल भी बात की गई थी आपसे। चलिए सेगमेंट 2 पर चलते हैं, जो बहुत दिलचस्प और बहुत सीखने वाली चीज़ है। एक छोटी सी मधुमक्खी और बड़ी हिकमत। कभी आपने एक मधुमक्खी को गौर से देखा है? छोटी सी मखलूक, न कोई ताकत, न कोई शोर, लेकिन कुरान उसे एक बड़ी मिसाल बनाता है। अल्लाह बताता है कि उसने मधुमक्खी को इल्हाम किया, उसे सिखाया कि कहाँ घर बनाना है, किस फूल से रस लेना है और कैसे शहद बनाना है। फिर वही मधुमक्खी पहाड़ों में, पेड़ों में और इंसानों के घरों में छत्ते बनाती है। वो फूलों से रस इकट्ठा करती है
اور پھر ایک ایسی چیز بناتی ہے جس سے انسانوں کے لیے شفا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہد، ہنی۔ سوچئے اتنی چھوٹی مخلوق لیکن اس کا کام پوری دنیا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ قرآن اس مثال سے انسان کو سکھاتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی مخلوق اللہ کے حکم پر اتنا اچھا کام کر سکتی ہے تو انسان جو سب سے خاص مخلوق ہے اسے کتنا بہتر ہونا چاہیے۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اور ہم صرف اپنی بہتری سوچتے ہیں، مخلوق کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ یہ مکھی کیا مثال دی ہے قرآن نے واقعی میں، یہ شہد، بھئی میں تو روز شہد پیتا ہوں، روز جب میں صبح اوٹس بناتا ہوں نا تو اس میں 2 چمچ شہد ڈالتا ہوں، اور صبح ہی صبح شہد سے اللہ کی اس مکھی کا جو میرے دماغ میں تصور آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے یہ شہد بنایا، اس سے ہمیں کتنی شفا دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا، وہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے بڑا اچھا سبق دیتی ہیں۔ ضرور آپ بھی کیجیے گا، اور اپنی جانب سے کسی کو چوٹ مت پہنچائیے۔ کبھی جانے انجانے میں پہنچ گئی ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجئے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہم جو ہے غلط جو ہے ایویلویٹ کر رہے تھے اپنے دماغ میں بہت ساری چیزوں کو، اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اب ہم جو ہے دنیا کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی تو تصور اگر آپ کو دنیا میں نیکی کے راستے پر لے جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ حصہ 3 یعنی اس کے سیگمنٹ 3 پر آتے ہیں، نبیوں کا راستہ اور صبر کی طاقت۔ قرآن ہمیں نبیوں کی زندگی سے ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا، صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہر دور میں لوگوں نے اس بات کو پچایا نہیں، ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا، پھر بھی نبیوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ صبر کا، حکمت کا، رحمت کا۔ یہ آج کی طرح نہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی تو گولی مار دی، لاٹھی سے پیٹ کے ختم کر دیا۔ کوئی بھی ہو، میں کسی ایک ہی گروپ کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اس طرح سے حکمت سے، جو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، محبت سے کام لینے کی ضرورت ہے، جبر کرنے کی کسی پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دینے والے ہیں، آپ کے کسی پر حاوی ہونے سے کوئی بھی آپ کے راستے پہ چلنا شروع نہیں کر دے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں انسانیت سے کام لینا چاہیے، ہمیں بہت ہی حکمت سے کام لینا چاہیے، محبت سے کام لینا چاہیے، جیسے نبیوں نے مثال دی ہے۔ ان کا طریقہ تو کیا تھا؟ صبر کا، حکمت کا، رحمت کا۔ انہی نبیوں میں سے ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن انہیں ایک خاص صفت کے لیے یاد کرتا ہے، وہ بڑے شکر گزار تھے۔ یعنی ان کی عظمت صرف نبوت میں نہیں تھی، ان کی عظمت تھی ان کا شکر کرنے والا دل۔ سوچئے ایک شہر میں لوگ اپنے ریتی رواج اور پرمپراؤں کے انوسار پوجا کر رہے ہیں، ہر گھر ہر بازار میں مورتیاں رکھی ہیں۔ اس سمے وہی وہاں کی سنسکرتی تھی، وہاں کے ادب کا حصہ تھا، کلچر تھی۔ لیکن اسی شہر میں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی سوچتے تھے، کیا اس دنیا میں سچ اور رحمت کے راستے اور بھی ہیں؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے مندر کے پاس گئے۔ وہاں کئی لوگ اپنے ریتی رواج میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے، دھیان اور عبادت میں اپنی مگن تھے۔ ابراہیم نے خود سے سوچا، اگر یہ سچ میں کسی کی مدد کر سکتے تو انہیں جواب دینا چاہیے، اگر نہیں کر سکتے تو شاید ان چیزوں کے پیچھے اللہ کی کوئی رحمت چھپی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑے رہے۔ کچھ لوگوں کی نظر ان پر پڑی، وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دیے، لیکن کوئی وروध نہیں ہوا، کیونکہ ابراہیم کا طریقہ کبھی سخت نہیں تھا، ہمیشہ صبر اور حکمت سے بھرا، صبر اور حکمت سے بھرا۔ اس چھوٹے سے پل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا کہ سچ کی راہ پر چلنا چاہیے، نرمی اور حکمت سے بات کرنی چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صرف اللہ پر، اپنی طاقت پر نہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ لوگ شاید اس دن پوری بات ان کی سمجھ نہ پائے، لیکن ابراہیم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وشواس کی چمک، اور وہی چمک دنیا کے لیے بعد میں ایک مثال بن گئی۔ تو غور و فکر کی کیا بات ہے کہ سچائی کی راہ پر چلنا مشکل ضرور ہے، لیکن صبر اور حکمت آسان بنا دیتے ہیں۔ کسی کی پرمپرا، کسی کے ریتی رواج پر سیدھا حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی اور سمجھداری ہی سب سے اثردار طریقہ ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کو اس طرح سے بدتمیزی سے چیلنج کرنے والے؟ آپ ایک ساتھ رہتے ہیں، محبت سے بات کی جا سکتی ہے، یہ عداوت کی ضرورت کیا ہے؟ نبی ابراہیم کی عظمت ان کے شکر گزار دل اور حکمت سے بھرے فیصلے میں تھی۔
اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے. سچ کی راہ سکھانے کا طریقہ بھی انسان کو کامیابی اور بچاؤ دیتا ہے. تو طریقہ سیکھو پہلے اپنے نبیوں سے، پھر اس کے بعد میں اتنا غرور کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہوئے گا ہی نہیں. اگر نبیوں کا طریقہ آ گیا تو آپ کبھی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. سچائی کی راہ، نرمی، حکمت، اللہ پر بھروسہ، یہ سب ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائے تو یہی تو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے. پھر قرآن ایک بہت بڑا اصول بتاتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا، بھلائی کا اور رشتوں کو نبھانے کا. یعنی رشتہ داری کیسے نبھائی جائے گی؟ جب اپنے رشتہ داروں کی پریشانیوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، ان کی مدد کریں گے بالکل خاموشی کے ساتھ. اور اللہ منع کرتا ہے کہ برائی نہ کرو، ظلم سے بچو اور گھمنڈ سے بچو. یہ 3 چیزیں اللہ نے بہت منع کی ہیں. یعنی اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں، اخلاق اور انصاف کا مذہب ہے. پھر قرآن دعوت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، زبردستی نہیں. آپ زبردستی کرنے والے ہیں کون؟ میں بار بار ایک ہی بات تو کہہ رہا ہوں، جو آج ماحول میں چاروں طرف وہ زور زبر کا جو ایک پرچم بلند ہو رہا ہے، یہ ہمارے اسلام کا طریقہ کبھی نہیں تھا. یعنی سختی سے کبھی نہیں، غصے سے کبھی نہیں، بلکہ نرمی اور رحمت کے ساتھ، اللہ سے دعا کر کے. غور و فکر کرنے کی بات یہی کہ روزمرہ کی چیزیں ہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. چھوٹی مخلوق بھی بڑی حکمت سکھا سکتی ہے. نبیوں کا راستہ صبر اور رحمت کا راستہ ہے. انصاف اور اچھے اخلاق اسلام کی بنیاد ہیں. اصلی کامیابی شکر کرنے والے دل میں ہیں. تو نعمت صرف استعمال کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیول نعمتیں جو ہم نے استعمال کر لیا کوئی چیز تو بس نعمتیں مل گئیں، بلکہ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، دنیا میں بھلائی کیسے پھیلانی ہے. سورہ النحل کا پیغام یہی تھا کہ نعمت، شکر اور برکت، جو انسان شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں برکت آ جاتی ہے. شکر، صبر، اچھے اخلاق، یہی نبیوں کا راستہ ہے اور یہی راستہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے. چلیے اب اگلے دن کی جھلک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب نیکسٹ تراویح میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. تو پڑھیں گے سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل میں، جس میں ہم سمجھیں گے اسراء اور معراج کا سفر، والدین کے حق، انسان کی ذمہ داریاں، قرآن کی ہدایت. تو اس طرح سے آپ نے آج دیکھا کتنا خوبصورت جو سبق سکھایا قرآن نے ہمیں اس تلاوت کے دوران. کل پھر بہت خوبصورت ایک چیپٹر کی طرف چلیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کل پھر ملوں گا. آپ کا دوست اسیم آشا عثمان. شب بخیر.